الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس چیز کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ کسی کو روزہ رکھایا جائے یا کسی کو روزہ افطار کرایا جائے، یعنی کسی کو سحری کرائی جائے تو اس کے روزے کا ثواب بھی کرانے والوں کو ملے گا۔ اسی طرح کسی کو افطار کرایا جائے یا افطاری دی جائے تو اس صورت میں بھی اس کے روزے کا ثواب جو ہے، اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عطا کرنے والے کو، یعنی افطاری عطا کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے نہیں، اپنی طرف سے عطا کریں گے، کیونکہ روزہ رکھنا تو الگ عبادت ہے، افطار کرانا یا سحر کرانا، سحری وغیرہ کسی کو دینا، یہ ایک الگ عمل ہے، کھانا کھلانے کی فضیلت بات ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کریں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، ہم یہ اجر سارے کے سارے کس طرح لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو عبادت ہے یہ تو مالدار لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر کسی کو لسی کی ایک گھونٹ بھی دے دو گے یا کھجور کا ایک دانہ بھی کسی کو دے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے اور حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مہنگائی کا وقت ہے اور اسی طرح بے روزگاری کا بہت زیادہ شکایت ہے، بلکہ شکایت کیا، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے لوگ نادار اور مجبور بھی ہیں۔ تو صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ دوسروں کے اوپر ترس کھائیں، ان کے روزے کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متوسط طبقہ دیا وہ بھی تو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور صدقہ خیرات کریں اور روزے داریں کے افطاری کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ تو جیسا کہ صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، سورۃ مدثر، کس عمل نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ تو وہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے دنیا میں۔ دوسرے نمبر پر فوراً اس کے بعد ولم نک نطعم المسکین، ہم محتاج اور نادار لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو، لسے لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے۔ دیکھیں، آپ کھانا کسی کو دینا شریعت میں فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عملوں میں سے۔ اس سے ایک آدھ صورت آگے بھی ہے، اس میں جنت والوں کا ذکر کیا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ہے نہیں یشرب، یعنی نیکوکار لوگ جو ہیں ان کو کافور کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ جنت کا ایک بہت ہی حسین اور جمیل اور بہت میٹھے پانی والا چشمہ ہے، اس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے، اور صرف پئیں گے نہیں، اپنی رہائش میں یفجرونہا تفجیرا، اپنے ساتھ نالی وغیرہ بنا کر جو کچھ بھی ہوگا چھڑی کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، ان کے کمرے میں چلا جائے گا وہ، اتنا مطلب پیارا، اتنا خوبصورت، یعنی مکرم لوگوں کو وہ اصلی دیا جائے گا اور باقی لوگوں کو آمیزش کر کے اس میں سے دی جائے گی۔ عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم ان کو یہ انعام کیوں دیں گے؟ عجیب بات، وہ اس وجہ سے دیں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے تھے محتاج لوگوں کو، یتیم کو، بے سہارا کو،
و اسیرہ اور قیدیوں کو، اور اس کے بعد کوئی احسان بھی نہیں جتلاتے تھے۔ پھر پیچھے فرمایا یوفون بالنذر، اپنی نظریں منتیں پوری کرتے تھے۔ دیکھیں کسی کو کھانا کھلانا اور نظر ماننا، نظر پوری کرنی تو ضروری ہے لیکن نظر ماننا ضروری عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے تذکروں میں، انعام میں کھانے کا ذکر کیا اور منت پوری کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اس میں نماز کا ذکر کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن ان نفلی عبادات کی وجہ سے، مستحب عبادات کی وجہ سے، اس اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافور کے چشمے سے سیراب کریں گے، جس میں سے مقرب لوگ تو وہ اصلی پانی پئیں گے، جیسے زمزم کا پانی ہے، بعض لوگ جاتے ہیں تو وہ ملاوٹ کر کے دیتے ہیں آگے دوسروں کو، سارا پورا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح کافور ایک چشمہ ہے، اس سے مقرب لوگ پئیں گے، اور جو ان سے ہلکے درجے کے لوگ ہوں گے وہ ان کو آمیزش کر کے دی جائے گی، اور جو مقرب لوگ ہوں گے وہ بہا کر اپنے ساتھ اپنے محلات میں لے جائیں گے اس چشمے کو۔ سورۃ الدہر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عام دنوں میں کھانا کھلانا اتنا بڑا اجر ہے، تو رمضان المبارک کا جو ثواب تو ہے وہ تو آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی آیات، ان کے معانی کے اوپر، ان کی تفاسیر کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیب لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے، اور جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رغبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔